کیا میں نے اپنی بچی کو صبح دعائیں دے کے بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہو کے آ جائے گی میری بیٹی. جیسے پتہ نہیں مجھے کچھ بتا رہی تھی میری بیٹی کی, اسے پتہ نہیں کتنی درد ہو رہی تھی. میرے سے میری بچی کی حالت نہیں دیکھی گئی. اس کے ساری آنکھوں پہ, سارے منہ پہ, سارے پیٹ پہ بھی سویلنگ ہو گئی. کسی ماں کو ایسی اتنی بڑی چوٹ نہ پہنچے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. 10 دن کی بچی جس کو چلڈرن ہاسپٹل میں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اپنی لاپرواہی اور اپنے صرف چسکے کی خاطر, میں اس کو چسکا ہی کہوں گا, یہ موبائل چسکا ہی ہے. اس موبائل پہ ویڈیوز دیکھنے کے چکروں میں ایک چھوٹی سی بچی کی جو ہے وہ زندگی چھین لی گئی. اپنے جو نرسیں تھیں وہ اپنے مزوں میں لگی ہوئی تھیں, اپنے پتہ نہیں میں کیا کہوں کہ اپنی موویز دیکھ رہی تھیں, وہ ویڈیوز دیکھ رہی تھیں, اپنے شغل میں لگی ہوئی تھی, اور وہاں پہ بچی بیڈ سے گر گئی اور موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں کس قسم کا انجیکشن لگایا. اس بچی کی ماں میرے ساتھ موجود ہے, ان سے جانے گے, ان سے بات کریں گے کہ سارا کیا معاملہ تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں آپ کی جو یہ حالت ہے, اللہ پاک آپ پہ رحم کرے اور آپ کو صبر دے. مجھے بتائیں کہ بچی 10 دن کی تھی, بالکل ٹھیک تھی, اس کو کیوں ہاسپٹل لے کے گئے؟ اس کی دادی کہنے لگی کہ اس کو بخار, ہلکا ہلکا زکام ہو رہا, کھانسی آ رہی. میں نے کہا اس کو نا کہیں ہاسپٹل چیک کروا لیں یا اس کو گھر میں کوئی میڈیسن دے دیتے. کہتے نہیں اس کو نا میں لے جاتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی بچی کو صبح دعائیں دے کے بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہو کے آ جائے گی میری بیٹی. مجھے کیا پتا تھا میں اپنی بچی کو بھیجوں گی, ان کی غفلت کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, مجھے ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا. انہوں نے ادھر داخل کرا دیا, انہوں نے مجھے کال کی, میں چلی گئی. میں جب گئی اسے کہ ان کی دادی نے بتایا یا کہ انجیکشن وغیرہ جو لگائے تھے بچی کو اس کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی. میں اندر گئی, میری طرف ایسے سر کی طرف کر کے مجھے ایسے جیسے پتہ نہیں مجھے کچھ بتا رہی تھی میری بیٹی کی, اسے پتہ نہیں کتنی درد ہو رہی تھی. میرے سے دیکھی نہیں گئی, میں باہر آ گئی. میں نے اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر بعد اندر گئی, جب اسے بیہوشی کی نیند کے انجیکشن وغیرہ دیے گئے. اندر جا کے تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑی ہو گئی. ادھر آیا ایک باہر جو کھڑا ہوتا ہے, وہ اندر آیا, اس نے اندر آ کے بدتمیزی کرنے لگ گیا. میں کہا میں اس کی والدہ ہوں, مجھے اس کے پاس 10 منٹ کھڑا ہونے دو, میری طبیعت نہیں ٹھیک, میں نے تبھی نیچے چلی جانا واپس. کہتا نہیں باہر نکلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ادھر نرسیں کھڑی ہوئی ہیں نا بچوں کے پاس. ہم نے کہا بچے کو پاس نرسیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی, وہ اپنے موبائل یوز کر رہی ہیں, بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہی. چلا کے ہم پہلے بھی چلے گئے, ہم پھر چلا رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. ہم نیچے چلے گئے. اس کے بعد ساری رات ہم نیچے رہے ہیں. اوپر آئے ہیں بعد میں, میری آنٹی اوپر آئے ہیں تو انہوں نے اوپر آ کے دیکھا بچی نیچے گری ہے. انہوں نے مجھے اوپر بلایا, میں اوپر گئی ہوں. جا کے میں نے اپنی بچی کی حالت دیکھی, میرے سے دیکھی نہیں گئی میری بچی کی حالت, میرے سے میری بچی کی حالت نہیں دیکھی گئی. اس کے ساری آنکھوں پہ, سارے منہ پہ, سارے پیٹ پہ بھی سویلنگ ہو گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے پمپ لگا دیا بچی کو. میں اندر جا کے بچی کو پمپ میں جب دیکھا, سارے اس کو آکسیجن وغیرہ نالیاں وغیرہ لگی. اس کے بعد میں 5 منٹ بعد ہی باہر آئی ہوں تو اس کی دادی نے آ کے بتا دیا بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ناظرین اب کیا میں کہوں, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں, کیونکہ میری خود ایک بیٹی ہے, اور جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کا وہ درد سمجھ سکتا ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں سے, اپنے بچوں سے ایک دن بھی نہ ملے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار ہمارے بچے کہاں پہ, ہم سے رہا نہیں جاتا. اور جو 10 دن کی بچی جس ماں کی اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دی جائے, اگر نیچرل موت ہونا تو شاید صبر آ جاتا ہے, لیکن بے دردی سے اس کو قتل کر دیا جائے تو کہاں صبر آتا ہے. اس ماں کی آنکھوں میں اس کی پوری فوٹیج چلتی ہوگی کہ جو اس نے جا کے اس کی حالت دیکھی, کس طرح صبر کر رہی ہے. ایک ماں کا کلیجہ ہے. میں تو اس بہن کو سلوٹ کروں گا کہ اللہ پاک اس کو صبر دے. عظیم عورت ہے کہ جو اتنا بڑا صدمہ برداشت کر رہی ہے. لاسٹ میں میری بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی اعلیٰ حکام سے, جو ذمہ داران ہیں؟ ویسے تو کسی قسم کا کوئی عمل ہوتا نہیں ہے, یقین کریں کہ اس طرح کی سٹوریز کر کے ہم لوگ بھی خجل ہو گئے ہیں کہ کسی ایک کو انصاف مل جائے, لیکن پتہ نہیں کس غفلت کی نیند سوئے میں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پھر بھی کوئی ریکویسٹ کر دیں, شاید میں بھی کسی کو کوئی اللہ کا خوف آ جائے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں ایک ماں ہوں, ایسے کسی بچے کے ساتھ یہ نہ ہو, کسی ماں کو ایسے اتنی بڑی چوٹ نہ پہنچے جیسے مجھے پہنچی ہے. میں نے اپنی بچی کی جو حالت دیکھی ہے وہ کوئی ماں اپنے بچے کی یہ حالت نہ دیکھے. ان کے موبائل بند کیے جائیں, یہ جو موبائل یوز کرتی ہیں یہ موبائل نہ ادھر یوز کریں. ڈاکٹر بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہیں, اوپر سے پولیس بلاتے ہیں یہ ہاسپٹلوں میں, اگر ماں باپ چلائیں تو آگے سے پولیس بلا کے ان سے ہمیں دھمکی دلواتے ہیں.
ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اور میرے ورڈز وہی ہیں جو ایز یوزلی ہوتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے, ان کی داد رسی کی جائے, تھوڑا سا ان کے جو زخم ہے ان پہ مرہم لگایا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کی رضامندی کے لیے. یہ لوگ بڑے غریب لوگ ہیں. اس کے علاوہ میں وزیر اللہ صاحب سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی فائنینشلی بھی مدد کی جائے. ان کے پاس رہنے کو گھر, یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, یہ نیچے ایک میٹرس ہے, اس کے علاوہ پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کی مدد کریں, فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ کریں, میں بھی تھوڑا سا درد کم ہو جائے. یہ زخم بھرنے والے نہیں ہوتے, لیکن مہربانی فرما کے ان کی مدد کی جائے, ان کو انصاف فراہم کیا جائے. اللہ نگہبان.